السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو ترکی کے اندر ہونے والے حالیہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 14 مئی 2023 کو ترکی کے اندر صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت دونوں امیدوار طیب رجب اردگان اور کمال کلچ دروگلو کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ دونوں رہنما اپنی اپنی انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور دونوں بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کے جلسوں میں ہزاروں افراد شرکت بھی کر رہے ہیں۔ ترکیہ میں صدارتی الیکشن کے لیے اردوان اور کمال اوغلو کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ترکیہ میں صدارتی انتخابات قریب آتے ہی دو اہم حریفوں رجب طیب اردوان اور کمال کلچ دروگلو نے کھلے میدانوں میں عوام سے خطابات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ترکیہ میں صدارتی الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے اور دونوں نے اپنے اپنے حامی عوام کو متحرک کر دیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ کمال کلچ دروگلو اور اے کے پارٹی کے سربراہ اور موجودہ صدر رجب طیب اردوان نے طاقت اور تشہیر کے طاقتور مظاہرے کیے ہیں۔ ان جلسوں میں ہزاروں لوگ امڑ آئے ہیں۔ رائے عامہ کا جائزہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں مقابلہ شدید ہوگا۔ یہ صدارتی الیکشن نہ صرف ملک کے صدر کے انتخابات کا باعث بنے گا بلکہ یوکرین اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو پرسکون کرنے کے لیے انقرہ کے کردار کا بھی تعین کرے گا۔ بہت سے لوگ اردوان کو شکست دینے کی کمال اوغلو کی صلاحیت کے حوالے سے حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں، تاہم بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صدر میڈیا عدالتوں کے اندر اپنے اثر و رسوخ اور انتخابات سے قبل اپنی ریکارڈ سماجی امداد کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ اپنی شکست کے قریب ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں رائے عامہ کے جائزوں میں عام طور پر امیدواروں کی شہرت میں بہت کم فرق ظاہر ہو رہا ہے۔ سرویز میں یہ امکان بھی سامنے آیا ہے کہ 74 سالہ کمال کلچ دروگلو ووٹنگ کے دوسرے دور میں اردوان کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ترکیہ میں یہ الیکشن در حقیقت دو سوچوں کے درمیان ہو رہا ہے، ایک اسلامک سوچ رکھنے والے لوگوں اور دوسری سیکولر سوچ رکھنے والے لوگوں کے درمیان یہ الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ طیب اردگان کو عمران خان کی طرح تمام اپوزیشن پارٹیوں کے متفقہ امیدوار کا سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف طیب اردگان اکیلے ہیں۔ اردگان ترکی کے اندر اسلامی سوچ اور اقتدار کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی طرح سیکولر نظریے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور ان کے اسی نظریے کی سپورٹ پورا یورپ اور امریکہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یورپ کو پتہ ہے کہ اگر اردگان یہ الیکشن جیت گئے تو معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد وہ یورپ پر نئے ٹیکسز لگا دیں گے اور ترکی بہت جلد یورپ کا ایک امیر ترین ملک بن جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ اردگان کے مخالف امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو حالیہ تمام رپورٹس کے مطابق امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 14 مئی 2023 کو اردگان کا 20 سالہ دور کا خاتمہ ہو جائے گا اور ترکی میں ایک سیکولر گورنمنٹ قائم کر دی جائے گی، کیونکہ آپ سب لوگ ٹی وی کے اندر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ طیب رجب اردگان اسلامی فروغ کو کس طرح پروان چڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے مساجد کی تعمیر کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ترکی کے جو ڈرامے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، خاص طور کے اوپر جو سلطنت عثمانیہ کے کرداروں کے اوپر بننے والے ڈرامے ہیں، وہ رجب طیب اردوان کی جانب سے یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ وہ اگر دوبارہ اقتدار کے اندر آ گئے تو سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک ایسی سلطنت قائم کریں گے جہاں پر اسلامی سوچ کو پروان چڑھایا جا سکے گا۔ لیکن دوسری جانب ان کے جو مد مقابل امیدوار ہیں دروگلو، ان کو ایک سیکولر حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یورپ اور امریکہ وغیرہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اردگان یہ الیکشن جیتتے ہیں تو ترکی ایک بہت بڑا اسلامک ملک بن کر ابھرے گا، کیونکہ معاہدہ لوزان کے 100 سالہ دور کا خاتمہ بھی ہوگا اور ترکی کے اندر معدنیات کے بھی کافی بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ترکی اگر ان معدنیات کے ذخائر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بندرگاہ کو بھی ٹیکسز کے حوالے سے اوپن کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے ترکی ایک بہت بڑا معاشی ملک بن جائے گا، جو کہ یورپ کے لیے ایک خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب اگر ترک عوام کی بات کی جائے تو وہ دونوں طرف ہی برابر
ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف رجب طیب اردگان کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے مخالف امیدوار دروگلو کے جلسے بھی ان کے مد مقابل بہت بڑے ہو رہے ہیں۔ تو جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ تو یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے یہ دونوں رہنماؤں کی بالکل برابری کی سطح کے اوپر جا رہی ہے، اور کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ الیکشن کے عین ٹائم کے اوپر جیت سکتا ہے۔ تو جتنی بھی رپورٹس ہیں ان میں تو امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک کلوز مارجن کے تحت طیب اردگان یہ الیکشن ہار جائیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ترکی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور یورپ اور امریکہ اس اپنی جو چال ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور معاہدہ لوزان جو کہ اسی سال ختم ہو رہا ہے اسی طرح کا ایک نیا معاہدہ بھی ہونے کا امکان ہے، جو کہ ترکی کی معیشت کو ایک بہت بڑا جھٹکا بھی لگے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس ساری رپورٹ کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو جب یہ الیکشن اپنے اختتام کو پہنچے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اس الیکشن کے رزلٹ اور مزید اپڈیٹ سے بھی آگاہ کیا جائے گا کہ کون سی پارٹی اور کون سے امیدوار کتنی لیڈ سے جیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔